سیاسی سرگرمیاں جس انداز میں شروع ہونی تھی اس انداز میں تو شروع ہو نہیں پائیں، لیکن ملک میں جمہوری اور جمہوری اداروں کو استحکام بخشنے اور جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے الیکشن اور عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے من پسند، چاہے ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے امیدواروں کا یا آزاد حیثیت سے ہوں، ان کا چناؤ کریں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے، جمہوریت کو استحکام پہنچانے کے بجائے، یہاں پر ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے جمہوریت کی بساط کو ہمیشہ لپیٹنے کی کوشش کی، اور اکثر اس جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ ان کے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام پہ یہ بھی اپنی اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس میں ہماری ڈیموکریٹک فورسز یا پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہی غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر چڑھ کر اپنے ہی بنائے ہوئے جمہوری اصول کی پامالی کی ہے۔ 2018 کا الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا، اور 2024 کا الیکشن فیصل آبادی الیکشن ہوگا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر وقت جمہوری انداز میں پولیٹیکل اسٹرگل کے تحت بلوچستان کی حقوق کی جدوجہد کی، سیاست کی۔ اس کی پاداش میں ہمیں بہت کچھ کھونا پڑا، کئی ساتھی ہم سے جدا کیے گئے، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آج بھی بی این پی کے کئی ساتھی مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل ہیں۔ جنرل مشرف سے لے کر آج دن تک بی این پی کو کمزور کرنے کی انتہا حد تک سازشیں اور کوششیں کی گئی، بی این پی کو توڑنے اور جمہوری پروسیس میں اس کے سامنے ہرڈلز پیدا کیے گئے۔ لیکن ہم نے نہ کہ صرف جمہوری علم بلکہ بلوچستان کے قومی جمہوری حقوق کا علم بلند رکھا۔ ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، ہمارے ساتھیوں کو پارٹی سے کو چھوڑنے کی جو ہے دھمکیاں دی گئیں، ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کیرٹ اور اسٹک کا سہارا لیا گیا۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دوستوں کے پیروں میں لرزش نہیں آئی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی 2018 کے الیکشن کے نتائج کو دیکھیں، اور آج جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کا اندازہ آپ خود اسٹیبلشمنٹ ریاست کے اداروں میں نام لے کے کہوں گا، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں، ریاستی ادارے جس کو آئی ایس آئی کہا جاتا ہے، جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے، ان کی خواہشات کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہوگی،
بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے جملہ حقوق، چاہے اس میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ماروائے آئین اور عدالتوں کے بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو، یا بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کے سے محرومی کے مسائل ہوں، بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے۔ 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن، لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے کتنی تعداد نیشنل اسمبلی سے ہمارے 14 اراکین کنٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کیے، 35 صوبائی اسمبلیوں سے۔ اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، بلا کسی وجہ کے، کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو۔ اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیٹ تھے ملک نصیر، میں تو اسے بدناموں میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو میم تو نہیں کہوں گا، ملک نصیر، حاجی باسط، احمد نواز، وحید لڑی، ابراہیم لڑی، نسیم جاوید ہزارہ، میر مقبول لیڈی، میر نظام بلوچ، ٹوٹل 12 ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا ہے۔ آغا قلندر آمزی، ان کے 3 ہیں، میرا نام ہے، حاجی باسط ہے، 4 جگہوں پہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، وڈ پروونشل، خزار نیشنل، کلات نیشنل اور کوئٹہ سریاب کی جو سیٹ ہے، چاروں کی چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا۔ مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ انڈرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دی۔ احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے، اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے۔ اس احتجاج کی پادائش میں ہر ضلع میں کہیں پہ 25، کہیں پہ 12، کہیں پہ 10 ہمارے کارکنوں، ہماری ضلعی قیادت یا مرکزی قیادت کے خلاف جو FIR درج کیے گئے۔ خود ساختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی۔ بلوچستان کو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا، مصنوعی قیادت بنائی گئی ہے۔ چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگوں نا، چوزے جو ہے نا، ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوچستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ چوزا جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی مرغی ہے یا فارمی مرغی ہے، اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے، جس میں اس طرح کی مصنوعی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی کی گئی، جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئیں۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کو اپنے ان ناکام تجربوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ باقاعدہ سریاب کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کے لوگ
کہیں پہ وردیوں میں، کہیں سادہ وردیوں میں، لوگوں کے دروازوں پر دستخط دے کر، نوک کر کر ان سے ان کی پارٹی ایفیلیشن معلوم کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے. کیا یہ سروے کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کو جو ہے ووٹ دیں. الیکشن کے مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ان کا نامینیشن پیپر، دوسرا مرحلہ الیکشن کمپین، تیسرا جو ہے پولنگ. یہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہے انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے بلوچستان میں. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ایک ہی ہوا تھا 1970 کا، جس کے نتائج قبول نہ کرتے ہوئے بھی اقتدار عوامی تحریک کو دینے کے بجائے ملک توڑا. انہوں نے ملک کو دو لخت کیا، لیکن اقتدار سے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا، جان جائے لیکن اقتدار نہ جائے، ملک جائے لیکن اقتدار نہ جائے. یہ اس ملک کی ریاست اور ریاست کی اداروں کی خمیر میں بس چکا ہے یہ چیزیں. اگر ان کو سلیکشن کرنی ہے، اگر ان کو اپنے من پسند لوگوں کو اسمبلیوں میں لانا ہے، تو پھر یہ دکھاوا کیوں؟ پھر یہ ناٹک، الیکشن کا ناٹک کیوں؟ نتائج آپ لوگوں نے تو پہلے طے کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کی صوبائی یا قومی اسمبلیوں میں جو کارکردگی رہی ہے، جو سیاسی مسائل پر انہوں نے ان نکات کو اٹھایا، یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے. اور اس کی پادائش میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہے، ایک پی ٹی آئی اور یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی. ہمارے لیے جمہوری اگر دروازے بند کیے گئے، ہم نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اسمبلیوں سے احتجاجاً استعفے بھی دیے. 2008 کے الیکشن میں جب تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو اسی اتحاد میں رہتے ہوئے ہم نے بھی بائیکاٹ کیا. لیکن 2013 میں جب ہم الیکشن میں آئے، ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یا توقعات تھی. 2013 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، مکران میں 2018 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. پہلے ہی مرحلے میں انہوں نے جو ہے اپنے گیدڑ سنگیاں دکھانا شروع کر دی ہیں نامینیشن پیپر پر. ابھی تو الیکشن کا کیمپین جاری ہے. یار لوگوں نے تو پہلے سے ہی کیمپین شروع کر دی ہے اپنے من پسند لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے. ہاں، اگر ہمیں اسمبلیوں میں نہ چھوڑا گیا، پہلے تو اسمبلیوں کے اندر اسمبلیوں کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تقریریں کی ہیں، لیکن اسمبلیوں کے باہر پھر کسی کا تقدس نہیں رہے گا، چاہے وہ وردی والے ہوں چاہے وہ بے وردی والے ہوں. تو عوام کے مجمع میں پھر ہمارے لیے تقدس صرف اور صرف عوام اور بلوچستان کا ہوگا. اس کی راہ میں اور بلوچستان کو اپنی من پسند قیادت کے غلام بنانے کے لوگوں کے خلاف ہم پہلے بھی سر احتجاج تھے،
آنے والے دنوں میں بھی ہم سرپا احتجاج رہیں گے. اس میں شدت آ سکتی ہے، اس میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی. نگرانوں کا الیکشن، جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا تھا، وہ خود الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. نامینیشن سے ایک دن پہلے انہوں نے استعفے دیے. اپنے آر اوز، اپنے ڈی آر اوز اور الیکشن اسٹاف اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق انہوں نے تعینات کر کے اب جو ہے انہوں نے استعفے دے کر اور کینڈیڈیٹ بننے کا شوق پورا کیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کل کے اجلاس میں، جس میں ہمارے سینٹرل کمیٹی اور کیبنٹ، مرکزی کیبنٹ اور جو ہمارے امیدواران، ان میں نے نام رکھا ہوا ہے. کچھ غازی ہیں جن کے کاغذات ٹھیک ہو گئے، کچھ میرے جیسے شہداء ہیں جن کے کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. ان کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ طے پایا کہ ٹریبونل میں ہم جائیں گے. وہاں سے ہمیں ریلیف ملی، ویل اینڈ گڈ. نہیں ملی، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. اگر نہیں ملا وہاں سے تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پھر وقت ہی بتائے گا اور وہ حالات ہی بتائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. ساتھی نے دیا ہے کہ جی میرے خلاف کوئی مفروض شخص نے جو کاغذات دمایا. بھائی وہ تو انہیں دا پتر ہے جی، وہ مفرور ہو، سزا یافتہ ہو، وہ ان کا اپنا لاڈلا ہے. تو اور عجیب سی بات ہے، جس کسی نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس میں سے زیادہ تر مفروری ہیں یا مشکوک ہیں. تو ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ان مشکوکوں کے پیچھے وہی نامعلوم ہیں جو یہاں پر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہی نامعلوم ہے. بڑی مہربانی آپ کی. سردار صاحب، آپ کو اور جو سماچار ہے ریاست اور جو سماچار ہے ان کے درمیان آپ کو کل سمجھا جاتا ہے، تو کیا آپ جیسے لوگ جب باہر ہوں گے پارلیمنٹ سے، اس سے بلوچستان میں جو ایک حالات ہیں اور پارلیمنٹ میں جو اعتماد پہلے سے ہی کمزور ہے، وہ مزید آپ سمجھتے ہیں کتنا ختم ہوگا، کمزور ہوگا، اور اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم سرکار اور اس کے درمیان ایک پل ہیں. یہ جس کسی نے بھی یہ تاثر دیا، یہ غلط ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی سیاست پر نکتہ چینی کروں یا ان کی سیاست پر کی میں مذمت کروں. اور یہ حق میں بھی کسی کو نہیں دوں گا کہ وہ ہماری اسٹرگل یا ہماری سیاست پر جو ہے تنقید کریں. ہاں یہ بات ہے، وہ ریاست جو کہتی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ہمیں دھکیل رہے ہیں تو ان سے کیا بات کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے دعوے ہیں کہ بات چیت سے ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے. بات چیت جمہوری ماحول میں کی جاتی ہے، غیر جمہوری ماحول میں نہیں کی جاتی. جب آپ کسی کو اس جمہوری ماحول میں، اس جمہوری کمرے میں گھسنے نہیں چھوڑیں گے تو بات کس سے کریں گے؟ دیواروں سے. سردار صاحب، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کا جو کاغذات آپ کے جو ریجیکٹ ہوئے وہ اقامہ کی وجہ سے. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں، اقامہ. لیکن اقامہ سے سزا یافتہ وہ بحال ہو جاتے ہیں. جن کو لائف ٹائم نااہل قرار دیا گیا ہے وہ بحال ہو جاتے ہیں. اور اقامہ صرف میرا نہیں ہے، لسٹ بہت ہے. کچھ نظر آ گئی ہیں اور کچھ اور آنے والی ہیں لسٹیں. لیکن ان کو صرف میرا کما آج کا نہیں ہے. 2009 سے 2013 میں نے نام بھی میرا وہی ہے، نہ میں نے نام بدلا اپنا، نہ ہی میں نے اپنی پلاسٹک سرجری کی اپنا چہرہ بدلا. 2013 میں نے اسی پاسپورٹ پر، اسی اقامہ پر میں نے الیکشن میں حصہ لیا. 2018 میں لیا. جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو الیکشن بائیکاٹ کی
طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے اگر یہی رویہ رہا تو کیا الیکشن کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نہیں کرنا چاہتے بائیکاٹ. وہ ہمیں یا تو نیشنل عوامی پارٹی کی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی پر کو جو ہے کل عدم قرار دے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس طرح ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. ہم جمہوری انداز میں لڑیں گے ان کے ساتھ. پہلے بھی جمہوری انداز میں لڑیں, آئندہ ہاں پارلیمنٹ اس ریاست کی ہے. اگر ریاست نے تمام دروازے بند کیے, ہم نے اعلیٰ عدلیوں کے دروازے کھٹکھٹانے. اگر وہ بھی دروازے بند کیے گئے تو میں نے کہا کہ ہم عوام کی عدالت میں آئیں. دیکھیں آج جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ کل اسی آپ کے پریس کلب میں مخاطب بھی تھے. وہ جس جمہوری پروسیس کا حصہ تھے, انہوں نے جمہوری انداز میں اپنا نقطہ بیان کیا اور اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی. آج بلوچستان کا صرف قبائلی لوگ جو ہے پہاڑوں پہ نہیں ہیں. آپ کے ویل ایجوکیٹڈ اسلام آباد یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, ان سب کو پہاڑوں پر بیچنے والا کون ہے؟ کیا ان پہاڑوں پر بیٹھ کر ان کو کوئی اٹریکشن تھی جو ان کو لے گی؟ نہیں, کیونکہ یہ زمین ان کی اپنی سرزمین آپ نے ان کے لیے اتنی تنگ کر دی کہ وہ پہاڑوں پر گئے. نواب بگٹی صاحب 80-85 سال کی عمر میں جب وہ چل نہیں سکتے تھے, ان کو آپ جب اس کے گھر پر حملہ کیا گیا ڈیرہ بگٹی پر, ان کو مجبور کیا گیا, وہ پہاڑوں پہ گئے نا. اور پھر آپ نے کہا کہ ہم ان کو ایسا ہٹ کریں گے, ان کو پتہ نہیں چلا. آپ نے ہٹ کیا, ہمیں پتہ نہیں چلا, لیکن 2006 سے لے کر آپ کو پتہ چلا نہیں چلا کہ آپ نے کون سی غلطیاں کی ہیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن بدقسمتی سے آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. ہمیں تو پتہ چل گیا, ہم نے لاشیں اٹھائیں. آپ کو اگر عقل ہوتی تو آپ کو اس بیان دینے سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ وہی بیل ہیں جس کے سامنے ہم بینی بجا رہے ہیں. اچھا سردار صاحب, یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس پی کے اراکین اور آپ کے جو ہے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. ستمبر سے 478 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے جانچ پڑتال میں, جن میں بلوچستان عوامی پارٹی جو بہت پارٹی جسے لاڈلا کہا جاتا ہے, ان کے امیدوار بھی, ان کے بھی کاغذات مسترد کیے گئے ہیں. نون لیگ کے بھی کیے گئے ہیں, آزاد کے بھی کیے گئے, تحریک انصاف کے بھی. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آگے اپیل کا بھی جو ہے فیصلہ ہے, اور پارلیمنٹ میں آپ کے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے جو ہے جو مقتدر قوتیں وہ خوفزدہ تھے کہ آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے یا راستوں میں رکاوٹ؟ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں. سر آپ کو کون سال کا ہے؟ پی بی 46 پی بی 46 میں 48 کینڈیڈیٹ تھے, اس میں 38 ریجیکٹ ہو گئے. جی 44 سے 44 تھے, اس میں تقریباً 35 یا 38 کے قریب جو ریجیکٹ کر دیے گئے. مین کینڈیڈیٹ سب جگہ پر ریجیکٹ کر دی گئی. اس میں ہمارے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں دوسری پارٹیوں کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہز ماسٹر وائس ہیں. ایک زمانے میں آپ دیکھا, آپ تو چھوٹے ہیں, ہم نے دیکھے ہوئے, فونوگرام ہوتا تھا, اس پہ ریکارڈ ہوتی تھی, ایک جانور کی تصویر ہوتی تھی اور ایک سامنے لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا, تو بولتا جانور تھا, آواز جو اس سے آتی تھی. تو یہاں پر ہز ماسٹر وائس کو جو ہے لانا چاہتے ہیں. وہ ہم سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ بڑی طاقت ہے, ہم سے تو خوف زدہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن ان کے مزاج اتنے نازک ہیں, اتنی نازک طبیعت ہے ان کی کہ وہ اپنے بارے میں کوئی کلمات تک برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف وہ کیوں ہیں؟
کیونکہ ہم نے وہاں پر ان کی تمام زیادتیوں کا، چاہے وہ ایوب خان کے دور میں ہوئے ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے ہیں، چاہے جنرل مشرف کے دور میں ہوئے ہیں، ان کے وردی پر بلوچستان کے بلوچوں کے خون کے چھینٹے جو ہیں نا، ان کے سامنے ہم نے آئینہ رکھا. وہ آئینے کو تو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ آئینہ ان کی تاریخ ہے. اس کے بدلے میں وہ ہماری آواز بند کرنا چاہتے ہیں. صاحب یہ بڑی سیاسی جماعتیں آپ کی اتحادی رہی ہیں، ماضی میں بھی آپ جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی آپ اتحادی رہے، تو ان کے ساتھ کوئی آپ کا اس حوالے سے جو جس طریقے سے الیکشن کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو آپ کے جو تحفظات ہیں، کیا بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے کوئی اس حوالے سے رابطہ کیا؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ آپ نے میاں صاحب کو خط بھی لکھا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی ہاں بھائی، خط تو میں نے لکھا تھا، وہ ڈاک میں نے بھیجا تھا. پاکستان میں ڈاک کا سسٹم ہی خراب ہے، اور وہ جو ایڈریس لندن کا تھا وہ سنا میاں صاحب اس ایڈریس سے جو ہے ابھی راون شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ لیٹر خط جو ہے میرا گم رہا ہے. جہاں تک آپ نے ان بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے، بڑی سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی لسٹ میں بلوچستان ہے ہی نہیں، کیونکہ بلوچستان کی تمام سیٹیں آپ کی لاہور کی سیٹوں سے کم ہیں. نیشنل اسمبلی پارلیمانی سیاست کی ایک ضرورت ہے کہ جہاں سے مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے تو اس حلقے یا اس علاقے کے لوگوں کا احساس مجھے ہوگا، چاہے ان کے وہ پولیٹیکل ایشو ہوں، ان کے بیسکس رائٹس ہوں، یا ان کی ڈیولپمنٹ کے ایشو ہوں. کیونکہ بلوچستان کی جو 18-19 سیٹیں ہیں وہ بھی تقسیم ہیں. 3 ہم لے جاتے ہیں، 4 اور کوئی لے جاتا ہے، 5 اور کوئی لے جاتا ہے. تو کسی ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے 18-19 سیٹ جیتنے کی جو ہے ان میں اتنی وہ سخت نہیں ہے. تو جو کچھ ہم جیت کے آتے ہیں تو اس کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، جب 2018 میں ان کو 1 ووٹ کی ضرورت تھی تو ہمارے 4 ووٹ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے. اور 2018 کے جو بائی الیکشن ہوئے جہاں سے عمران خان نے 8-10 سیٹیں جیتی تھی، اس بائی الیکشن کے بدلے میں جب وہ واپس وہ سیٹیں جیت کے آیا تو ہمارے ان 4 ووٹوں کی ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1. دوسرا، جو بھی یہ بڑی پارٹیاں ہیں وہ جب اقتدار میں آتی ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں ڈال دیتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اس بنیاد پر مرکزی حکومت ان کے حوالے کرتی ہے کہ پورا پاکستان تمہارا، بلوچستان ہمارا، یہ مسئلہ ہمارا ہے، اس کو ہم اپنے فوجی انداز میں اور فوجی بوٹوں تلے جو ہے ہم حل کریں گے. تو وہ سیاسی پارٹیاں اہل بلوچستان اور بلوچستان کی خاطر اپنا اقتدار نہ کبھی انہوں نے قربان کیا ہے، نہ ہی وہ کریں گے. سردار صاحب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2006 کے بعد بلوچستان میں ایک اونرشپ دی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی. اس دوران 2013 میں آپ گئی تھی، 2018 میں آپ گئی، تو یہ تو واضح طور پر باقی لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی تھی اور لوگ دیکھ بھی رہے تھے. اس ٹائم ہماری پولیٹیکل پارٹی کے چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آروز کا اختیار جو ہے جوڈیشل سے منتقل کر کے آپ کے ضلع انتظامیہ کو دیا، تو یہ ہمیں پہلے سے لگ رہا تھا کہ جی کچھ ہونے جا رہا ہے. اس وقت آپ لوگوں کی اظہار کی. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا سوال کہ 2013 میں بھی ہم تھے، 2013 میں کم تعداد میں تھے. 2 پروونشل اسمبلی کی ہماری سیٹ تھی، 1 نیشنل اسمبلی کی تربت گوادر ایک حلقہ ہوتا تھا، 1 میں وٹ سے تھا، حمل کلمتی گوادر سے تھا. اور اس سے پہلے کہ ابھی آپ تاریخ میں جائیں، 96-97 میں بھی ہم حکومت میں تھے. 10 سیٹیں تھیں ہماری پروونشل، 4 ہماری نیشنل میں تھی، 4-5 ہمارے سینٹ میں تھے. پھر ہم اس سے آگے جائیں، 88 میں نواب اکبر خان کی حکومت تھی. اس سے پیچھے جائیں 70s کی. بلوچستان کا جو ہے وہ لوڈو کا وہ کھیل ہے، سانپ سیڑھی والا، اس میں ہم چلتے رہتے ہیں. کبھی
دوسرے مورے پہ ہمیں سانپ کھا لیتا ہے، یا تو کبھی 98 پر یا 99 پر ہمیں سانپ اگل کر ہمیں نیچے آ کے پہنچ جاتا ہے. ہم نے رہتے ہوئے بھی، کمزور حالت میں بھی رہتے ہوئے بھی، مضبوط حالت میں بھی رہتے ہوئے، کوئی یہ شکوہ گلا نہیں کر سکے گا کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی ہم نے بلوچستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، گوشگوار کیا، تسلیاں، صبر کی تلقین ہمیں کرتے گئے اور ہم نے صبر کیا. اب دیکھیں ہمارا صبر کب تک ہوتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے. ایک منٹ. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ اونرشپ، یہ آروز. ابھی جب آروز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا، ابھی تک جانچ پڑتال نہیں تھی. مختلف آروز ہمیں کہہ رہے تھے جی ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ بی این پیز کے جو لوگ ہیں وہ کسی طرح بھی ان کے کاغذات درست قرار نہ دیے جائیں. سوشل میڈیا، میں نے خود سوشل میڈیا میں دیا کہ یہ بات کام ہو رہے ہیں. کوئی اور ادارہ نہیں تھا جہاں پر ہم اس کی بات کرتے ہیں. رہی بات اونرشپ کی، اونرشپ ہم تب حاصل کریں گے جب ہم ایک مضبوط اور ایک مستحکم انداز میں ایوانوں میں آئیں. اب تو ہم بٹے ہوئے ہیں نا، 4 3 2 کے انداز میں بٹے ہوئے ہیں. ہاں، ہم آج بھی بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے پہلے بھی دعوت دی ہے، چھوڑیں آپ پارلیمنٹ کو، چھوڑیں آپ الیکشن کو. بلوچستان کی اونرشپ، بلوچستان میں ہونے والے ظلم و زیادتیاں، جبری گمشدگیاں، ماروائے آئین اور عدالت، لوگوں کے قتل، ان چیزوں کو، ان نکات پر ہم اور آپ اتفاق کریں. الیکشن میں بھی جاتے ہیں ان نکات کو لے کے جائیں، عوام میں بھی جاتے ہیں ان نکات کو لے کے جائیں، لیکن کوئی تیار نہیں یہاں سے. اگر ایتھلیٹ ٹریبونل میں بھی انصاف نہیں ملا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی نہیں ملا، تو ایگزیکٹ 8 فروری کے دن بی این پی کیا کرے گی؟ نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہوگا، مارنگ بلوچ کے پروٹیسٹ پر بی این پی نے گورنرشپ سے استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، وہ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ سر اس میں سوشل میڈیا کہتا ہے کہ آپ کا اور گورنر صاحب کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور کیا مسئلہ کس حد تک حل ہو رہا ہے؟ یہ کسی کی آپ لوگوں کی شیطانی ہے. دیکھیں، 8 فروری میں نے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ ٹریبونل میں ہم لوگ جا رہے ہیں، گئے ہیں، ابھی بھی کچھ ہم لوگوں نے پٹیشنیں داخل کی ہیں، وہاں سے ریلیف ملا ٹھیک ہے، نہ ملا تو سپریم کورٹ میں نہ ملا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے نا. عوام کی عدالت کس کو کہتے؟ پارلیمنٹ کو تو نہیں کہتے. اور دوسری بات جو گورنر کا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں نے کی تھی، اور اس میں گورنر کو ٹاسک دیا تھا، گورنر صاحب بھی وہاں پر بیٹھے کہ آپ جائیں فوراً اسلام آباد. اس وقت ان پر جو شیلنگ ہوئی تھی، ان کے جو اسٹوڈنٹس اور احتجاج میں شامل جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کی رہائی کو یقینی بنائیں. اگر ان کو رہا نہ کیا گیا اور ان جو انتظامیہ کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو آپ استعفیٰ دے کے آئیں. وہ رہا بھی ہو گئے اور ڈی سی اور آئی جی کو ٹرانسفر بھی کر دیا گیا. اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے استعفیٰ دے دیں تو پھر ٹھیک ہے. تھینک یو.